دنیا میں بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جنہوں نے اپنی زمینداری کا دعویٰ کیا، جنہوں نے اپنے پیسے کا روب دکھایا، جنہوں نے اپنی شہرت کا روب دکھایا، لیکن سب ہلاک ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، کوئی نہیں بچا، ان کا نام اور نشان تک باقی نہیں ہے۔ اور دنیا میں ایسے بھی بہت لوگ آئے کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو راضی کیا، ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اور پھر بھی وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے کہ ان کا ذکر، ان کا چرچا قیامت تک باقی رہے گا، اور لوگ انہیں قیامت تک ان کا نام لیتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے، جو حضور کی باتیں کرتا ہے، جو حضور کی محفلیں سجاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں زمانے والوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا، اور ان کا نام، ان کا نشان باقی رہتا ہے۔ ہاں، فرعون یہ کیسے بادشاہ بن گیا؟ فرعون یہ کون تھا؟ بھائی فرعون ایک عام مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، یہ کیسے بادشاہ بن گیا؟ اصل میں یہ چالاک بہت تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو چکا تھا، قرضے میں اتنا زیادہ یہ ڈوب چکا تھا کہ یہ اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھتا تھا کہ تاکہ اسے لوگ جانیں کہ یہ گھر میں موجود نہیں ہے، اور ہوتا گھر میں ہی تھا لیکن دروازے اس کے کھلے رہتے تھے۔ فرعون اتنا زیادہ قرض دار ہو چکا تھا کہ قرض دار آتے تو اس کے پاس قرضے کے لیے، نپٹانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن یہ گھر سے بھاگ گیا، بھاگا تو راستے میں اس کا ایک دوست اسے مل گیا، دوست ملا، دونوں میں بات چیت ہوئی، کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو بھاگ کر آیا ہوں، مجھ پر قرضہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم بھی روزی کی تلاش میں ہیں، اور ہمارے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ کہا چلو دونوں لوگ مل کے چلتے ہیں کہیں۔ راستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ تربوزوں کا ایک کھیت تھا، وہاں پر اس کا مالک وہ تربوز جو ہوتے ہیں وہ توڑوا رہا تھا۔ تو یہ ان دونوں کو بھوک بھی بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی، یہ اسی کھیت میں چلے گئے۔ جانے کے بعد اس کے مالک سے کہا کہ بابا جی اگر آپ چاہیں تو ہمیں تربوز دے دیں، کیونکہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور ہم تربوز کھانا چاہتے ہیں، اگر ہم تربوز کھا لیں گے تو ہماری بھوک مٹ جائے گی۔ کھیت کے مالک نے ان کو تربوز دے دیے، انہوں نے پیٹ بھر کے تربوز کھائے۔ تو اس نے جب انہوں نے تربوز کھا لیے تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم لوگ جو ہے بس ایسے ہی راستے سے گزر رہے تھے، آپ کا کھیت دیکھ لیا، ہمیں کیا ہے، ہم مزدور انسان ہیں، مزدوری کر لیتے ہیں، ادھر ادھر جہاں ہمیں پیسے ملتے ہیں وہاں مزدوری کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہماری مزدوری کرو گے، ہمارے کھیت میں کام کرو گے؟ تو کہا کیا کرنا ہے؟ کہا تمہیں بس منڈی لے جا کے، بازار لے جا کے ان تربوزوں کو بیچنا ہے۔ کہا بس اتنا سا کام کر لیں گے۔ اب یہ دونوں لوگ کام پر لگ گئے۔ کیا کرتے کہ جب تربوز ٹوٹتے تھے ان کو کسی چیز میں بھرتے تھے اور بازار لے جا کے بیچ دیا کرتے تھے۔ اب ایک دن یہ جو فرعون تھا ایک دن کہنے لگا مالک سے کہ مالک ایک کام آپ یہ کریں کہ جو ہم تربوز رکھتے ہیں نا، کاٹ کر بیچتے ہیں، اس سے بہتر یہ رہے گا کہ ہم تربوز کو ایسے ہی بغیر کاٹے بیچیں، پیس کے حساب سے بیچیں۔ تو اس نے کہا یہ بھی تمہارا آئیڈیا صحیح ہے، دیکھو ایسے بیچ کر۔ جب اس طریقے سے اس نے کہہ دیا تو اب یہ بازار لے جاتا اور کاٹ کر ہی بیچتا تھا، لیکن مالک جو اس کا تھا اس کو جو ہے ایک پیس کے حساب سے پیسے دیتا تھا۔ اس طریقے اس نے پیسے جمع کر لیے۔ ایک دن اعلان ہوا بادشاہ کی طرف سے کہ قبرستان میں نوکر کی ضرورت ہے، قبرستان میں ایک رکھوالی کرنے والے کی ضرورت ہے، اگر کسی کو دلچسپی ہو تو وہ آ جائے اور قبرستان کی نوکری لے لے۔ تو دونوں میں صلاح ہوئی، اس میں فرعون میں اور اس کا دوست جو تھا، دونوں میں صلاح مشورہ ہوا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا یار قبرستان کی نوکری ہے، تو فرعون بولا کہ نہیں قبرستان کی ہو تو کیا ہوا، تم بس دیکھتے رہو۔ یہ گیا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے کہا کہ تم قبرستان کی نوکری کرو گے، کہاں سے آؤ؟ کہا حضور میں آیا تو ہوں بہت دور سے، لیکن بس کام کی تلاش میں ہوں، کام نہیں مل رہا تھا، آپ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ قبرستان میں نوکری ہے، تو خالی اگر ہے تو مجھے دے دیں۔ تو کہا ٹھیک ہے قبرستان کی نوکری کر لو گے؟ کہا کر لوں گا۔ کہا تنخواہ؟ کہا اتنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے
اب قبرستان میں یہ لگ گیا. قبرستان میں جب یہ کچھ دن اس سے گزر گئے تو اس نے پھر کیا کیا کہ قبرستان میں جو بھی مردہ دفن ہونے کے لیے آتا یہ کہتا ہے کہ بھائی قبرستان میں جو بھی مردہ دفن ہوگا بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ ایک سکہ سونے کا پہلے جمع کرے گا پھر اپنے مردے کو یہاں دفن کرے گا. لوگوں نے مان لیا کہ بھائی ضرور یہ بادشاہ کی طرف سے لگایا گیا تو بادشاہ نے ضرور ایسا کوئی اعلان کیا ہوگا, چلو بھائی ایک سونے کا سکہ دے دیتے ہیں. جو بھی آتا ایک سونے کا سکہ دیتا. اور مٹی تو ہوتی رہتی تھی, اتنا بڑا شہر, مٹی ہوتی رہتی تھی, لوگ مرتے رہتے تھے. قبرستان میں آتے یہ ایک سونے کا سکہ لیتا. اس طریقے سے اس نے کافی رقم جمع کر لی. ابھی یہی چل رہا تھا معاملہ کہ ابھی جو ہے ایک بیماری پھیل گئی, تو اس میں جو ہے لوگوں پر چیچک وغیرہ کے داغ ہونے لگے, اس سے لوگ مرتے گئے, کافی موتیں ہوئی. تو جب کافی جنازے جب قبرستان میں آئے تو اس نے قبرستان میں کسی کو گھسنے نہیں دیا اور دروازے پر کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ بھئی بادشاہ کا حکم ہے, یہ بادشاہ کا اعلان ہے کہ جو بھی چیچک سے مرا ہے, اس بیماری کے تحت مرا ہے, تو 2 سکے سونے کے پہلے جمع کرے گا پھر اپنے مردے کو یہاں دفن کرے گا. لوگوں نے مان لیا کہ بھئی بات ٹھیک ہے, اگر بادشاہ نے کہا ہے تو بھئی کرنا ہوگا. 2 سکے جو بھی آتا ہے 2 سکے سونے کے دیتا ہو, پھر اپنے مردے کو دفن کرتا. اس حساب سے اس نے کافی پیسہ جمع کر لیا. جب کافی پیسہ جمع ہو گیا تو سارا پیسہ اس نے بھرا, اور بھرنے کے بعد یہ چل دیا لے کے. اس کا دوست بولا, اچھا دوست بھی وہیں رہتا تھا قبرستان میں, وہیں ایک جھوپڑی انہوں نے بنا رکھی تھی, وہیں رہتے تھے. تو دوست نے یہ بولا کہ بھائی تم نے اتنے پیسے کما لیے ہیں, اتنے زیادہ پیسے ہو گئے ہیں, اب تم یہ سارے پیسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تم ابھی بے وقوف لگتے ہو مجھے, میں بہت زیادہ عقل سے کام کرتا ہوں, بس تم رہنے دو جو بھی ہے میں کر رہا ہوں, تم دیکھتے جاؤ. میں ایک جال بچھا رہا ہوں, میں یہ سارے پیسے بادشاہ کو دوں گا, میں یہ سارے پیسے بادشاہ کے سامنے لے جا کے رکھ دوں گا. اس نے کہا یار اتنی مشکل سے تم نے پیسے کمائے, تم بادشاہ کے سامنے رکھو گے جا کے؟ کہا بھائی تو دیکھتا رہ. فرعون جو تھا جتنے اس کے سکے تھے سونے کے سب بادشاہ کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت, یہ رقم ہے, یہ پیسے ہیں. جو وزیر کھڑا تھا اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ابھی جلدی سے تو مزدوری پر لگایا, یہ پیسے کہاں سے چرا کے لایا ہے, یہ پیسے کہاں سے لایا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت میں یہ آپ کے سامنے نذرانہ لے کے آیا ہوں, اور میں نے یہ کمائے ہیں, اور میں نے اس طریقے سے کمائے ہیں کیونکہ آپ کی سلطنت میں کون کتنا پیسہ کما رہا ہے کسی کو پتہ نہیں, سب گھپلے بازی ہو رہی ہے. کوئی کہیں سے پیسہ کما رہا ہے آپ کا نام لے کر, کوئی کہیں سے کما رہا ہے. میں نے بھی آپ کا نام لے کر کمایا, لیکن صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کو اتنی بڑی بات کیسے بتائیں, آپ کے وزیر ہیں, آپ کے لوگ ہیں, یہ آپ تک پہنچنے نہیں دیتے. اس لیے میں یہ سارا میں نے کھیل کھیلا اور اتنے پیسے کمائے. یہ سمجھ لو کہ جب میں نے اتنے پیسے کما لیے تو پھر لوگ کتنے پیسے کماتے ہوں گے. کہ اب یہ پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ بادشاہ نے کہا. تو فرعون نے کہا حضور میں ان پیسوں کا جو غریب لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں بھر پاتے ہیں, میں ان کی طرف سے ٹیکس دینا چاہتا ہوں. اب وہ پورے جو ہے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ وہ جو مزدور ابھی لگا تھا اور قبرستان میں اس نے ٹیکس غریبوں کی طرف سے بھرا, اسی طریقے سے اس نے پیسے کمائے اور ٹیکس بھر دیا. اب کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا, بادشاہ مر گیا. جب بادشاہ مرا تو کیا ہوا, لوگوں میں ایک طریقے کی ہلچل پیدا ہو گئی, ہلچل مچ گئی کہ اب کون بادشاہ بنے گا. تو سب میں باتیں ہونے لگی, کیونکہ جو رعایا تھی وہ بھی یہ کہتی تھی کہ اسی کو بادشاہ بنایا جائے, فرعون کو, کیونکہ یہ بہت زیادہ اس نے جو ہے غریبوں کا بھلا کیا ہے, غریبوں کی طرف سے ٹیکس کیا ہے, ادا کیا ہے, یہ بہت نیک آدمی لگتا ہے. تو سب لوگوں میں مشورہ ہوا, قاضیوں میں مشورہ ہوا, سب نے اس کو بادشاہ بنا دیا. اب یہ کہاں سے دیکھو کہاں پہنچ گیا, چالاکی کی وجہ سے. اب جب یہ بادشاہ بنا اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ اب کسی کو بھی ٹیکس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی غریب ٹیکس نہیں بھرے گا. جب غریبوں کو یہ پتا چلا, عوام کو یہ پتا چلا کہ سب کی طرف سے ٹیکس معاف ہو گیا, یہ جو بادشاہ بنا ہے یہ فرعون, اس نے سب ٹیکس معاف کر دیا, تو لوگ اس کے دیوانے ہو گئے. اس نے لوگوں کو اپنی طرف کر لیا, اور جو اس کا دوست تھا اس کو اس نے وزیر بنا دیا. اور دھیرے دھیرے جو اس سے محبت کرتا اسے رکھتا, اور جو اس سے نفرت کرتا یا کوئی ایسی ویسی بات کرتا اسے یہ ہٹا دیتا راستے سے, صاف کروا دیتا, مروا دیتا اسے. اب اس نے ایک اعلان کیا کہ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ ایجوکیشن ختم ہونا چاہیے, کوئی بھی انسان پڑھائی لکھائی نہیں کرے گا, یہ میرا حکم ہے. لوگوں نے پڑھائی لکھائی کرنا بند کر دی. اب دھیرے دھیرے اس نے اپنے آپ کو خدا منوانا شروع کیا, لوگ اسے خدا ماننے لگے. حضرت آسیہ جو کہ اس کی بیوی تھی,
وہ اس سے ایک دن کہنے لگی کہ تم یہ جو کر رہے ہو نا بالکل غلط کر رہے ہو، یہ تمہارا رویہ بالکل غلط ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، اور تم اپنے آپ کو جو خدا کہہ رہے ہو تم بہت بڑا گناہ کر رہے ہو، ابھی بھی باز آ جاؤ۔ جب اس نے اتنا سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور غصہ ہو گیا، کہنے لگا اگر میری بیوی نہ ہوتی تو تمہیں میں جان سے مار دیتا۔ اتنا کہہ کے وہ چلا گیا۔ تو یہ فرعون اس طریقے سے بنا۔ تو جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، تو فرعون نے جو ہے وہ جادوگروں کو بھیجا، انہوں نے اپنی اپنی لکڑیاں ڈالی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا گھبرائے، لیکن حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی بلند ہوگے، تم اپنے عصا کو ڈالو نیچے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین میں پڑ رہا تھا کہ وہ اژدہے کی شکل میں بدل گیا، اور ایسا اژدہا کہ جتنے جادوگر تھے ان کے جتنے انہوں نے ڈنڈے ڈالے تھے اور جتنے ان کے سانپ تھے وہ سب کو نکل گیا۔ میں بات کر رہا تھا سامری کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہوا کرتی تھی، کوہ طور پر گئے تھے، ان کے بھائی ادھر حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ سامری یہ ایک جادوگر تھا۔ سامری نے کیا کیا کہ ایک بچڑا تیار کیا، سونے کو پگھلا کر ایک بچڑا تیار کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی جو ٹاپ تھی اس کے نیچے کی مٹی اس نے اٹھا لی، وہ مٹی اس نے اس بچڑے کے لگائی، وہ بچڑا زندہ ہو گیا۔ اب جیسا یہ اس کو کہتا وہ ویسا بولتا۔ اس نے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا، لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہی تمہارا خدا ہے، اسی کو تم لوگ پوجو۔ تو سب لوگ اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے، اس کو ماننے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے، آپ نے دیکھا کہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت جلال آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو بلایا، کہا ہارون یہ تم کیا کروا رہے ہو؟ میں کوہ طور پر کیا گیا اور اتنے ہی وقت میں یہ سب ایسا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی میری یہ بات مانتے کہاں ہیں؟ میں نے ان کو کتنا سمجھایا لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی، اور میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا۔ آپ یہ کہتے کہ ہارون تمہیں میں ان لوگوں کے درمیان چھوڑ گیا، تم ہمارے پاس آ گئے، تو بھائی میں اسی لیے نہیں آیا، اور ان لوگوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو تم بچڑے کی پوجا کر رہے ہو، بچڑے کی عبادت کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو توڑ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جتنے لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے سب ایک لائن میں کھڑے ہوں، اور دوسرے لوگ ان کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ ان کو قتل کر دیں۔ آسمان سے کالی گھٹا چھائی، اندھیرا ہو گیا، اور جتنے لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان سب کو قتل کر دیا گیا، ان سب کو مار دیا گیا۔ تو یہ